تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ عز و جل کا بے انتہا شکر، کرم، انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہب اسلام جیسا جامع اور مکمل دین عطا فرمایا، جس کے لوز اور اصول اور قوانین فطرت اور نیچر پر مبنی۔ شریعت نے اور اسلام نے کوئی قانون ایسا نہیں بنایا ہے، اپنے ماننے والوں کو کوئی ایسا اصول نہیں دیا ہے جو نیچر اور فطرت کو دبا کر دیا، اس کے نیچر اور فطرت کی رعایت کی۔ چنانچہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ انسان کا ایک نیچرلی اور فطری تقاضا ہے، تو شریعت کہتی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لمٹ میں، اعتدال کے ساتھ۔ تو شریعت نے اس کو بینڈ نہیں کیا، اس پر لگام نہیں لگائی، اس کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی نیچرلی ضرورت کے بعد انسان کے تیسرے نمبر کی ضرورت اس کی خواہشات اور شہوات اور سیکشول ڈیزائرز کی تکمیل ہے۔ یہ اس کی خواہشات کی تکمیل، یہ اس کا ایک نیچرلی تقاضا ہے۔ لیکن آج کل کے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ شادی کو بہت ڈیلے کیا جا رہا ہے، بہت لمبا کیا جا رہا ہے۔ لڑکا اور لڑکی بالغ ہو رہے ہیں 10 سال میں، 15 سال میں بچہ اور بچی بالغ ہو رہے ہیں، اور نکاح ہو رہے ہیں 25، 30 اور 35 سال کی عمر تک۔ اس کو کھینچ کر اس وقت نکاح کیا جا رہا ہے اور اس وقت رشتے کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور جو شریف بچے ہوتے ہیں، جن کی طبیعت میں سلامتی ہوتی ہے، جو شریعت کو سمجھتے ہیں اور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، وہ اپنے والدین سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں، اشارے بھی دیتے ہیں کہ ابو اب آپ کا بچہ جوان ہو گیا، لیکن والدین اس کو بے شرمی پر محمول کرتے ہیں کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے، اس طرح کی باتیں بولتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کو بے شرمی پر محمول کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعض والدین تو بس خام خواہ کے عذر کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنے پیر پر کھڑے ہو جائے۔ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ لنگڑا ہے کہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، ضرور یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ شادی کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ لڑکا، وہ شوہر اپنی بیوی کے نان و نفقہ یعنی خرچہ دینے کی طاقت رکھتا ہو، یا اس کی طرف سے کوئی اور، مثلا اس کے والد صاحب ہے، وہ اس بچے کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہو، نان و نفقہ خرچہ دینے کی قدرت ہو، اور جوڑ برابر کا مل جائے۔ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں۔ لیکن آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے ان دونوں شرطوں کے پائے جانے کے باوجود حلمی مزید اور بڑا اپنی سوچ اتنی بڑی بنا لی ہے کہ مجھے حور پری مل جائے، جبرائیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی مل جائے، اس طرح کے رشتے تلاش کر رہے ہیں، اور اسی میں جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہے۔ اور اس شادی کو بلا وجہ ڈیلے کرنے اور تاخیر کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی جو جوانی کی قوت ہے وہ آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی ہے، ڈھلتے چلی جاتی ہے۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر انسان میں قدرت نے اور فطرت نے چلنے کی شمتا رکھی ہے۔ انسان چلتا ہے، واکنگ کرتا ہے، اگر وہ چلنا چھوڑ دے، بالکل چلنا چھوڑ دے، ظاہر ہے کہ اس قوت میں کمی آ جائے گی، پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اپنی اس قدرت کی عطا کردہ صلاحیت کو وقت پر استعمال کرنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا، تو وہ صلاحیت بھی دھیرے دھیرے جو ہے مدھم پڑ جائے گی، کمزور پڑ جائے گی۔ تو شادی کی تاخیر کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اور بولتے ہیں وہ ابھی پڑھ رہی ہے، وہ ابھی ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، دونوں کو علاج نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کا، یہ شادی کا مسئلہ ہے۔ بھائی جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو شادی کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے،
اور دوسرے مسائل ہیں تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ بھائی نکاح ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہے، کوئی سخت ضرورت ہے تو رخصتی میں تاخیر ہو جائے۔ یہ جو بات چیت شروع ہو جاتی ہے منگنی کے بعد، اس بات کے جواز، اس کے جائز ہو جانے کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ نکاح کر دیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح کے خامخواہ کے عذر کرتے ہیں، بچوں کی شادی کو لیٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے یہ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے۔ اگر ہماری نسلیں، اگر ہمارے بچے شادی کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے، حلال مصرف وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے حرام میں پھنس گئے، موبائل اور انٹرنیٹ کے مادھیم سے گناہ کے دلدل میں چلے گئے، حرام میں چلے گئے، زناکاری میں مبتلا ہو گئے، تو حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ ماں باپ برابر کے گنہگار ہوں گے جنہوں نے صحیح وقت پر اپنی اولاد کو حلال مصرف نہیں دیا، ان کا نکاح نہیں کرایا۔ صحیح چیز جب نہیں ملے گی، ظاہر آدمی چوری پر کب مجبور ہوگا؟ چوری اس وقت کرتا ہے جب اس کو حلال نہیں ملتا ہے۔ جس کو حلال خوب مل جائے اس کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح جس کو حلال شہوت کی تکمیل کا ذریعہ نکاح مل جائے، بیوی مل جائے، وہ پھر حرام کی طرف کیوں منہ مارے؟ اس لیے ماں باپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، یہ بہت نازک دور ہے، یہ پہلے جیسا معمولی دور نہیں۔ پہلے شادیاں کتنی آسانی سے ہو جاتی، اب شادیاں یعنی ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے تو وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنی سوچ کو اسلام نے کفو کا، برابری کا اعتبار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ سب سے بنیادی بات فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو بنیاد بناؤ۔ آج ہم دینداری کو بنیاد نہیں بنا رہے۔ اچھے اچھے لوگ بس بولا کچھ جا رہا ہے اور سوچا کچھ اور جا رہا ہے کہ مالدار چاہیے، فلاں چاہیے، اچھے نسب خاندان والا چاہیے۔ یہ سب چیزیں معیوب نہیں ہیں، یہ بھی مطلوب ہیں، لیکن ان چیزوں میں اپنے سے بھی اونچا دیکھا جا رہا ہے کہ اور مالدار مل جائے، اور مالدار مل جائے، اور حور پری مل جائے، تو اس میں پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ وہ سامنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیول سے کم کا ہے، تو پھر وہ رشتہ ہو ہی نہیں پاتا۔ ہم جب اپنے برابر والوں کو دیکھیں گے، کفاءت اور کفو اور ہمسری اور برابری کو دیکھیں گے تو نکاح ہوگا۔ اوپر والا دیکھیں گے کہ ہمیں اور زیادہ ہم سے اونچا مل جائے، اور زیادہ ہم سے مالدار مل جائے، تو وہ ہم کو وہ بھی چیک کریں گے۔ وہ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہم سے کم ہے تو وہ رشتہ ہو نہیں پاتا ہے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اپنی سوچ کو اس اعتبار سے سادہ بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ امنگیں، بہت زیادہ امیدیں، بہت زیادہ شیخ چلی کے خواب جب دیکھ لیے جاتے ہیں تو پھر یہ تمام مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور بہت سارے ماں باپ اچھے اچھے رشتے آتے رہتے ہیں، ان رشتوں کو ایسے ہی ریجیکٹ کر دیتے، کوئی وجہ نہیں، بنا ضرورت کے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، معمولی بات پر رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات کہ بھائی اس کا رنگ سانولا ہے، اس کی ایک انگلی زیادہ ہے، اس کے بال ایسے ہیں، فلاں ایسا ہے، یہ لڑکا، یہ لڑکی جو ہے لڑکے سے تھوڑی زیادہ لمبی لگتی ہے، اس کی ہائٹ ایسی ہے، پتہ نہیں کن کن بنیادوں پر رشتہ جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے گناہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، ان تمام چیزوں کا ہماری نوجوان نسلیں شکار ہو رہی ہیں۔ نوجوان بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہم نے ایسی دیکھی ہے جو اپنے والد صاحب سے، بطور خاص ابو سے، والد سے نظر ملا کر بیٹھتے نہیں، بس وہ چاہتے ہیں ابا ادھر ہے تو میں دوسرے کمرے میں چلے جاؤں۔ یہ محبتیں کیوں نہیں؟ وہ اندر سے جو ہے وہ گھل رہے ہیں کہ ہماری ضرورت کو ہمارے والد صاحب محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اس برتاؤ سے، اس زبان حال سے والد صاحب کو کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ والد صاحب آپ سمجھیے بچہ جوان ہو چکا ہے آپ کا، لیکن اس سائلنٹ پیغام کو، میسج کو وہ والد صاحب محسوس نہیں کر رہے ہیں، بس پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اسی فکر میں لگے ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی میں تو یہ بات ملتی ہے کہ والدین کی ذمہ داریوں میں سے کہ جیسے ہی بالغ ہو بس اس کا نکاح کرا دے، بالغ ہوتے ہی نکاح کرا دے۔ لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ بچوں کو میچیور ہونا، سنجیدہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بس
ایک لمبے وقفے کے بعد 17 18 20 کے بعد اب اس کو میچیور بنانا شروع کرتے ہیں. تو بھائی میچورٹی اور سنجیدگی پہلے ہی سے اس میں لانا شروع کر دیں. لڑکی ہے تو امور خانہ داری، پکانا، یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کے سکھانے کی ذمہ داری پہلے ہی شروع کر دیں. جب اینڈ ٹائم آ جاتا ہے، شادی کی عمر ہو جاتی ہے، اس کے بعد جب یہ سب چیزیں شروع کی جائے گی تو صحیح وقت پر وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں آ پائے گی اور شادی میں تاخیر ہوگی، عمر نکل جائے. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور ایک تو لڑکا، یہ رشتے میں لڑکا لڑکی میچیور ہو، شادی کی حقیقت کو سمجھتے ہو، لڑکا خرچہ دینے کا پر قادر ہو یا لڑکے کی طرف سے اس کے والد صاحب دے سکتے ہو، اور اسی طرح جو ہے برابری کا رشتہ ہو. یہ باتیں پائی جائیں تو جلدی سے نکاح کرنا چاہیے، اور بڑی سوچ میں ڈیلے اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے. والدین کو اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اگر برابری کا رشتہ نہیں مل پا رہا ہے یا بچہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہ خرچہ اٹھا سکے گا، والد صاحب بھی اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں انتظار کیا جائے، بچہ کمانے کے لائق ہو جائے، بیوی کو خرچہ دینے کے لائق ہو جائے. اس صورت میں تو تاخیر سمجھ میں آتی ہے. لیکن آج کل ایسا ہے نہیں. بس ضرورت کے بقدر تو اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن خواہشات کے بقدر کے نہیں ہیں، چونچلے پورے کرنے کے لیے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی اور پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور مضبوط ہو جائے اور عمریں نکالتے رہتے ہیں. تو یہ مناسب نہیں. ہاں اگر کسی کا ایسا عذر ہے کہ وہ خرچہ دینے پر بالکل قادر نہیں، اس وجہ سے اگر رکا ہوا ہے، اور دوسری طرف اس کے شہوانی جذبات ہیں، اس پر بھی کنٹرول کرنا ہے، تو شریعت نے اس کا بھی حل بتایا ہے. فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کہ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھنے کا اہتمام کریں. یہ روزے تاثیر شہوت ہے، یہ اس کی شہوت کو توڑیں گے، تو وہ شخص کثرت کے ساتھ روزے رکھیں. لیکن ایسی تعداد بہت کم ہے. جنرلی اور عمومی وہ لوگ ہیں جو کیپیبل ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، 10 گھر میں 6 لوگ کھا رہے ہیں، 7 لوگ کھا رہے ہیں، اگر ایک بہو اور آ جائے گی تو کیا وہ نہیں کھا پائے گی؟ بات یہ ہے کہ اللہ کی شان رزاقیت پر میرا ایمان کمزور ہے. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اگر تم فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی شان رزاقیت پر ایمان اور یقین نصیب فرمائے اور معاشرے کو صالح بنائے. زنا کاری عام ہوتے جا رہی ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا، وقت پر نکاح نہیں ہوا، وقت پر حلال نہیں ملا، نسلیں حرام کے دہانے پر جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ والدین کو، ذمہ داران کو صحیح شعور بھی نصیب فرمائے اور اس اہم ترین ذمہ داری کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے شریعت و سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. حرام سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.